بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عرب کی اہم خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ 2 دن پہلے ہم نے ویڈیو بنائی تھی ایک اسرائیلی یہودی صحافی مکہ مکرمہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہو کر جس نے ویڈیو بنائی، جو کہ بعد میں اسرائیلی ٹی وی پر رپورٹ نشر ہوئی۔ اس حوالے سے خبر ہے کہ اسرائیلی صحافی کو مکہ لے جانے والے سعودی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی قوانین کے تحت مکہ مکرمہ میں کسی غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے۔ سعودی نیوز ایجنسی ایس پی اے نے بتایا کہ اس سعودی شہری نے ایک غیر مسلم صحافی کو جس کے پاس امریکی شہریت تھی، اس کو مسلمانوں کے لیے مختص کردہ راستے سے مقدس شہر مکہ مکرمہ میں پہنچایا، جو قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہے۔ پولیس کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں مزید کہا گیا کہ مملکت میں آنے والے تمام افراد کو ضوابط کا احترام اور ان کی پابندی کرنا ہوگی، خاص طور پر مقدس مقامات کے متعلق، اور ایسا برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جس سعودی شہری نے یہ جرم کیا تھا، اس کا کیس پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خبر ہے کہ سعودی عرب میں ٹک ٹاک پر غیر اخلاقی اشاروں پر بھی قید و جرمانہ ہے۔ سعودی قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان دنوں خصوصاً ٹک ٹاک وغیرہ کے ذریعے غیر اخلاقی ویڈیوز کا رواج بڑھ رہا ہے۔ سعودی قانون میں ایسا کرنے پر سزائیں مقرر ہیں۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن سماجی رابطہ و وسائل پر غیر اخلاقی اشاروں اور حرکتوں اور بدزبانی اور بدگوئی کا نوٹس لیتا ہے۔ ایسا کرنے پر 5 سال قید، 30 لاکھ ریال جرمانہ ہو سکتا ہے۔ دونوں سزاؤں میں سے کسی ایک سزا پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ سعودی وکیل نے توجہ دلائی کہ یہ حرکتیں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ ایسا کرنے والوں میں سعودی بھی ہیں اور مقیم غیر ملکی بھی۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ یہ تاثر غلط ہے۔ یہ قابل سزا جرم ہے اور اس پر قید بھی ہے اور جرمانہ بھی۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حج سیزن ختم ہو چکا ہے اور عمرہ کا موسم شروع ہونے والا ہے۔ سعودی عرب کے قومی کمیٹی برائے حج و عمرہ کے نائب سربراہ ہانی بن علی نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ سال زائرین کی تعداد 1 کروڑ تک پہنچائی جائے گی۔ حج و عمرہ پر کام کرنے والے تمام ادارے اس ہدف کے حصول کے لیے مشترکہ کوششیں کر رہے ہیں۔ ہانی بن علی نے بتایا کہ بیرون ملک ایجنٹوں کو تیار کیا گیا ہے، جبکہ تمام غیر ملکی ایجنٹوں کو آن لائن سسٹم سے جوڑ دیا گیا ہے۔ گروپوں میں آنے والوں کے لیے B2B نظام متعارف کرایا گیا ہے، جبکہ انفرادی طور پر آنے والے B2C نظام سے جوڑ دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت حج سے اجازت یافتہ 2000 سے زیادہ ایجنٹوں کو اجازت نامہ جاری ہوا ہے، جو تمام ممالک میں کام کریں گے۔ عمرہ زائرین کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 68 کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، جن کی جدید بسوں کے ذریعے زائرین کو منتقل کیا جائے گا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 1900 ہوٹلوں کو تیار کیا گیا ہے، جو مختلف کیٹیگری میں رہائش کی سہولتیں فراہم کریں گی۔ عمرہ سیزن کا آغاز 1 محرم 1444 ہجری سے ہوگا۔ اس کے علاوہ خبر ہے کہ مدینہ میونسپلٹی کی طرف سے حاجیوں میں چھتریاں تقسیم کی گئیں، جس کا مقصد زائرین کو شدید گرمی اور دھوپ سے بچانے میں مدد دینا ہے۔ 63 سے زیادہ رضاکار خواتین و حضرات کو چھتریاں تقسیم کرنے کے لیے ذمہ داری سونپی گئی۔ یہ مسجد نبوی کے بیرون صحنوں اور آس پاس کے علاقوں میں خدمت انجام دے رہی ہیں۔ یاد رہے، مدینہ میونسپلٹی حج شروع ہونے سے قبل بھی چھتریاں تقسیم کرائی تھی، اور حج کے بعد مسجد نبوی شریف کی زیارت کے لیے حاجی مدینہ منورہ پہنچے ہوئے ہیں، ان میں ایک بار پھر چھتریاں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ یہاں تک تھی آج کی ویڈیو۔ چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لو۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔